تمہیں اپنے بھائی کی منگیتر سے شادی کرنی ہوگی کیونکہ تمہارا بھائی اب نہیں رہا۔ ایسے میں تم اپنے بھائی کی منگیتر سے شادی کرو گے کیونکہ اس کے پیٹ میں تمہارے بھائی کا بچہ ہے۔ اگرچہ ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بچہ صفدر کا ہی ہے اور وہ صفدر ہی کی اولاد ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس لڑکی کی شادی کسی اور جگہ ہو جائے اور وہ بچہ کسی اور گھر میں جنم لے۔ وہ بچہ اس گھر کا خون ہے اور اسی گھر میں جنم لینا چاہیے۔ یہ وہ بات تھی جو کہ فضل حسین نے جاوید کو بتائی تھی۔ جاوید جس کا بڑا بھائی صفدر ایک فوجی تھا اور ایک فوجی محاذ میں شہید ہو گیا تھا، اس کی منگنی باقاعدہ فریدہ سے طے ہو چکی تھی اور فریدہ جو ہے وہ اس بات کی آس لگائے بیٹھی تھی کہ اس بار جب وہ واپس آئے گا تو ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ وہ تو واپس نہیں آیا تھا لیکن ایک خبر آئی تھی اور وہ خبر اس کی شہادت کی تھی۔ اس کی شہادت کو بھی فریدہ نے اگرچہ قبول کر لیا تھا لیکن فریدہ کے لیے مصیبت یہ بن گئی تھی کہ وہ باقاعدہ ایک پریگننٹ عورت تھی جبکہ ابھی تک اس کا نکاح صفدر کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اس بات کا جب خادم حسین کو پتہ چلا جو کہ فریدہ کا باپ تھا، اس نے پہلے تو فریدہ کو اچھی طرح سے اس بات کے لیے سنایا اور اس کو کافی بے عزت کیا کہ تمہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا۔ بھلے ہی صفدر تمہارا منگیتر تھا لیکن کچھ حدود ہوتی ہیں، منگنی کی بھی کچھ حد ہوتی ہے۔ پھر اس نے فضل حسین جو کہ اس کا بچپن کا دوست بھی تھا اور اس کا عزیز بھی تھا اور صفدر اور جاوید کا باپ بھی تھا، اس سے اس بارے میں بات کی تو فضل حسین ایک باپ ہونے کے ناطے اس بات کو سمجھ گیا کہ اس بچی کے لیے اب بہت بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ پہلی بات کہ اگر اس بچی کی شادی کسی اور جگہ کر دی جائے، کیونکہ جو اولاد تھی وہ تو ظاہری بات ہے کہ صفدر ہی کا خون تھا اور یہ خون اگر کسی اور گھر میں جنم لے تو ان لوگوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اس لیے یہ طے کیا گیا کہ جاوید کو شادی کے لیے راضی کیا جائے گا اور جاوید فریدہ سے شادی کر کے گھر بسائے گا۔ جاوید فریدہ کو کبھی بھی اس نظر سے پسند نہیں کرتا تھا، اسے بس اتنا پتہ تھا کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی منگیتر ہے اور ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، کبھی اس کے سوچ میں فریدہ نہیں رہی تھی، نہ ہی اس نے فریدہ کو کبھی اس نگاہ سے دیکھا تھا اور نہ ہی وہ فریدہ سے شادی کرنے کے لیے آمادہ تھا۔ فضل حسین جو کہ دل کا مریض تھا اور ایک بوڑھا انسان تھا اور اپنی زندگی کے آخری ایام گن رہا تھا، اس نے اس بات کی خواہش ظاہر کر دی تھی کہ اگر وہ فریدہ سے شادی کر لے تو یہی بہتر ہے کیونکہ گھر کا خون ہے، گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے۔ جاوید کو اس بات کا پتہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو سیدھا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اگر اس نے اپنے باپ کو اس بات کو لے کر کے انکار کیا تو یہ بات فضل حسین کے لیے صدمے کا باعث بھی ہو سکتی ہے اور وہ صدمہ فضل حسین کی جان بھی لے سکتا ہے۔ رحمت بی بی جو کہ جاوید کی ماں تھی اور فضل حسین کی بیوی تھی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے تو اچھا ہے، اس لیے فریدہ سے شادی کرنے پر وہ بھی زور دے رہی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ جاوید فریدہ سے شادی کر لے۔ ایسے میں سب سے بڑی مصیبت اس بات کی تھی کہ جاوید خود فریدہ سے شادی اس وجہ سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جاوید باقاعدہ طور پر فرح کو پسند کرتا تھا اور اس کی قرابت فرح کے ساتھ بہت عرصے سے جاری تھی۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی فرح کے ساتھ تھا اور فرح بھی اسے بے حد پسند کرتی تھی۔ فرح ایک ایسی لڑکی تھی کہ جس کے ماں باپ نہیں تھے لیکن اس نے بہت محنت کر کے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا اور بہت ہی محنت کے ساتھ ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ اس نے باقاعدہ اپنی جاب کا آغاز کیا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ اپنی ایک موسی کے پاس رہتی تھی اور اس نے اپنی موسی کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی مکمل کی تھی۔ موسی بھی اس کے لیے سب کچھ تھی کیونکہ دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ موسی کو اس بات
کی خبر تھی کہ فرح جاوید کو پسند کرتی ہے۔ جاوید جو کہ پڑھنے لکھنے کے بعد باقاعدہ ایک بینک میں اچھی پوسٹ پر لگ گیا تھا اور یہی اس کی کمائی کا روزی روزگار کا ذریعہ تھا، جبکہ صفدر جو تھا وہ فوجی تھا اور وہ فوج میں چلا گیا تھا۔ اب ایسے میں موسی اور فرح دونوں ہی اس بات کو جانتی تھیں کہ جاوید اور فرح آپس میں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں اور ان دونوں کی روٹی ایک دوسرے کے بغیر ہضم نہیں ہوتی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بے پناہ چاہتے ہیں۔ جب گھر والوں نے جاوید کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے زور لگانا شروع کیا کہ وہ فریدہ کے ساتھ شادی کر کے اس بچے کو اپنا نام دے دے، کیونکہ وہ بچہ بہرحال فریدہ کی کوکھ میں پلنے والا صفدر کا بچہ تھا اور اسی گھر کا بچہ تھا، لہٰذا اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ جاوید پریشان ہو گیا اور جاوید نے اس سلسلے میں فرح سے بات کرنے کا سوچا۔ جب فرح سے اس بارے میں بات کی گئی تو فرح نے کہا کہ دیکھو، ایک لحاظ تک تو تمہارے گھر والے ٹھیک ہیں، لیکن تم اس بات کو جانتے ہو کہ تم مجھے پسند کرتے ہو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، ہماری زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے اور محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اگر تم فریدہ سے شادی کرو گے تو ظاہری بات ہے کہ تمہیں مجھے چھوڑنا ہوگا، اور اگر تم مجھے چھوڑ کر کے فریدہ سے شادی کرو گے تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ شاید پھر تمہارے اور میرے راستے اس قدر جدا ہو جائیں گے کہ ہم دونوں شاید ہی زندگی میں دوبارہ کبھی مل سکیں، کیونکہ میری موسی کو بھی ایک لڑکا میرے لیے پسند ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے خاموش ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم مجھے پسند کرتے ہو۔ ایسے میں موسی اگر اس لڑکے کا رشتہ میرے لیے دیکھتی ہے یا پھر اس لڑکے کے رشتے کے سلسلے میں بات کرتی ہے تو اس وقت تک تو وہ اس بات کو لے کر کے خاموش ہے جب تک کہ اس کی نگاہ میں اور تم دونوں اکٹھے ہیں، لیکن جب میں تم سے یا تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ گے، تم کچھ اپنا فیصلہ کر لو گے، تو ایسے میں پھر موسی کے آگے مجبور ہو جاؤں گی اور مجھے وہی بات ماننی پڑے گی کہ جو میری موسی کہے گی۔ اس لڑکے کے بارے میں موسی کا کہنا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہونے کے ناطے ظاہری بات ہے کہ ایک اچھی پوسٹ پر ہے، اچھا کماتا ہے، گھر بار اپنا ہے، ہمارے اس شہر میں رہنے والا نہیں، دوسرے شہر کا رہنے والا ہے، لیکن بہرحال میری موسی کو میرے لیے وہ پسند ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ جاوید اب فرح سے نہ صرف کہ سن چکا تھا بلکہ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ فرح جیسی خوبصورت پڑھی لکھی اور ایسی لڑکی جو کہ دیکھتے ہی انسان کو اپنی طرف مائل کر لے، اس کے لیے واقعی میں رشتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اگرچہ وہ بہت زیادہ امیر گھر سے تعلق نہیں رکھتی تھی، ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی، لیکن ایک مڈل کلاس پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی کو اچھے کھاتے پیتے گھر کا رشتہ مل جاتا ہے۔ جاوید خود بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے ہی تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر واقعی فرح ہاتھ سے نکل گئی تو دوبارہ فرح ہاتھ میں نہیں آئے گی اور فرح کی قسمت پتہ نہیں کہاں جا کر کھلے گی۔ ایک تو اسے اس بات کی پریشانی تھی، دوسری طرف اس کے گھر والے اس بات پہ اب زیادہ ہی زور دے رہے تھے کہ وہ فریدہ کے لیے ہاں کر دے اور فریدہ اس کی بیوی بن کے گھر آ جائے۔ فضل حسین کی بیماری کو دیکھتے ہوئے وہ صاف انکار تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا پتہ تھا کہ وہ فریدہ کے ساتھ شادی کر کے کبھی بھی خوش نہیں رہے گا۔ فریدہ کوئی خاص خوبصورت لڑکی نہیں تھی، وہ ایک سانولے رنگ کی عام شکل صورت کی لڑکی تھی، بس یہ ہے کہ صفدر کی اس کے ساتھ منگنی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے صفدر اسے پسند کرتا تھا۔ صفدر کی خود بھی شکل صورت کچھ خاص نہیں تھی، اس لیے دونوں کی جوڑی بہترین لگتی تھی اور دونوں نے کبھی ایک دوسرے کی شکل صورت کو لے کر کے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ایسے میں صفدر تو فریدہ کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہش مند بھی تھا۔ یہ شادی کرنے کی خواہش ہی تھی جو کہ دونوں کو اس حد تک لے گئی تھی کہ اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لہٰذا صفدر کی شہادت کے بعد اب یہ معاملات کافی الجھ کر کے رہ گئے تھے۔ جاوید اپنے ان معاملات میں اس قدر الجھ گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے کیا نہ کہے۔ ایسے میں اب آخری حربے کے طور پر اس نے اپنی والدہ رحمت بی بی کو اس بات سے آگاہ کرنا مناسب سمجھا
کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ لڑکی بھی اس سے محبت کرتی ہے، دونوں ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا چکے ہیں، ایک ساتھ رہنے کے وعدے کر چکے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سوچ کر کے جاوید نے آخری حربے کے طور پر اس بات کا ذکر اپنی ماں سے کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو بٹھایا، تسلی کے ساتھ اس سے بات کی اور فرا کے بارے میں سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا۔ اسے امید تھی کہ رحمت بی بی اس کا ساتھ دے گی، لیکن ساری بات سننے کے بعد رحمت بی بی نے اسے یہی کہا کہ دیکھو بیٹا، بات تمہاری ٹھیک ہے، تمہاری اپنی پسند ہے، میں مانتی ہوں، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے وہ ہے کہ اپنا خاندانی خون اپنے خاندان میں رہے۔ اگر کل کو فریدہ کا باپ خادم حسین اس کا رشتہ کسی بھی اونگے پونگے کے ساتھ کر دیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گھر میں بیاہ کر کے چلی جائے گی۔ سب سے پہلے اس نے صفدر کے بیٹے کو ہی جنم دینا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اچھے خاصے مہینے گزار چکی ہے اور یہ کام اب زیادہ دیر کا نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر ہی اس کی ڈلیوری ہو جائے اور بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ بیٹا ہوا تب بھی، بیٹی ہوئی تب بھی، دونوں ہی شکل میں وہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اسی دوران اس کی شادی لازمی طور پر کروانی پڑے گی، کیونکہ اگر اس کی شادی نہیں کروائی جاتی تو ایسے میں جب 2-3 مہینے بعد بچہ ہوگا تو لوگ باتیں بنائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ فریدہ کی ذات کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جائے۔ لہٰذا اس بات کے چلتے فریدہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو، ان دکھوں کو برداشت نہ کر سکے اور وہ بیچاری کچھ سے کچھ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسے میں لڑکیاں اپنی جان تک لینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں کہ جب انہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی انہیں سمجھنے والا نہیں۔ فرا، جیسا کہ تم نے بتایا، اچھی شکل صورت کی، کھاتی پیتی اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، تو اس کی شادی کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، اسے تو کوئی بھی مل جائے گا، کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ تم اس بات کے لیے قربانی دو اور اپنے بھائی کی منگیتر کے ساتھ شادی کر لو۔ جاوید کو یہ آخری حربہ بھی ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اس بات کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی تھی کہ کان جو ہے، ناک ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، طریقہ کار یہی ہے کہ پکڑنا ناک ہی ہے۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ اس قدر کیوں جو ہے وہ سنجیدہ ہو رہے ہیں اور اس کی بات کو کیوں نہیں لے رہے۔ فضل حسین کے ساتھ تو اس نے بات ہی نہیں کی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، دل کا مریض ہونے کے ناطے اس کے لیے کوئی بھی بات صدمے کا باعث ہو سکتی تھی، اور یہ جو بڑے بوڑھے تھے جو کہ پچھلی صدی کے خاص طور پر یہ ان باتوں کو بڑے سنجیدہ لیتے تھے اور ان کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے۔ اسی بات کے چلتے ظاہری بات ہے کہ اب جاوید ہر طرف سے پھنس چکا تھا اور اس کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لہٰذا وہی بات تھی کہ فریدہ کے پاس بھی اب کچھ زیادہ وقت نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 2-2.5 یا زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تھے کہ اس میں ڈلیوری ہو جانی تھی اور وہ باقاعدہ ایک بچے کی ماں بن جانی تھی۔ اس بات کو جاوید بھی سمجھتا تھا کہ ایک بچے کو جنم دینے کے بعد، خاص طور پر ایک کنواری لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اس پہ کیا گزرتی ہے۔ کوئی اس کا رشتہ لینا پسند نہیں کرتا، کوئی اسے اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا، رشتہ دار، برادری، خاندان، ملنے جلنے والے سب لوگ جو ہے وہ اسے مورد الزام ٹھہرا کر کے اس سے باتیں بناتے ہیں۔ ایسے میں وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے، جیسا کہ رحمت بی بی نے کہا تھا۔ لہٰذا اب اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا کہ نہ تو ماں کو ناراض کیا جا سکتا تھا، نہ تو باپ کے دل سے کھیلا جا سکتا تھا۔ بس یہی تھا کہ پھر فرا سے کنارہ کشی کر لی جائے اور فرا کو فی الحال جو ہے وہ اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ تم ہو سکے تو میری دوسری بیوی کے روپ میں میری زندگی میں اگر آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ لہٰذا اب اس بات کو لے کر کے اس نے ایک دفعہ پھر اپنی ماں سے بات کی اور اپنی ماں سے کہا کہ دیکھو، میں فرا سے محبت کرتا ہوں، فرا کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن میں نے ایک بات کا فیصلہ کیا ہے، کیوں نہ فرا سے میں شادی کروں، لیکن فریدہ سے شادی کرنے کے بعد فرا ایک دوسری بیوی کی حیثیت سے میری زندگی میں آ جائے اور میں اور فرا جو ہے وہ بھی اپنی زندگی گزارے اور فریدہ کو بھی ہم ایک سہارا دے دیں۔
اسلام میں چار شادیوں کی ایک وقت میں گنجائش ہے، اگر میں 2 کر لوں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اس بات کے چلتے جب رحمت بی بی نے محسوس کیا کہ اب اس کا بیٹا کسی بھی طور پر جو ہے وہ فرح کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی شرط یہی ہے کہ وہ فریدہ سے اسی شکل میں شادی کرے گا کہ جب فرح کے ساتھ شادی کی بھی اجازت ملے گی، لہٰذا اس نے خود ہی فضل حسین سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی رات اس نے فضل حسین کو ساری بات فرح کے بارے میں بتا کر کے اور اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی سنا دیا۔ فضل حسین نے سوچا کہ بہتر تو یہی ہے کہ اس کی فریدہ سے شادی کروا دی جائے، اور پھر بعد میں فرح کے ساتھ شادی اگر یہ کرنا چاہے تو فریدہ کو بھی میرے خیال میں اس بات پہ اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ فریدہ اس بات کو سمجھ جائے گی کہ کن حالات میں اس نے اسے قبول کیا ہے۔ لہٰذا اس بات کے چلتے فضل حسین نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اسے فریدہ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہوگی۔ بچے کی ڈلیوری ہو جانے کے بعد جب بچے کی ذمہ داری کو یہ سنبھال لے گا، اس کے بعد وہ چاہے تو فرح کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اس بات کے چلتے جب یہ بات رحمت بی بی نے اگلے دن جاوید کو بتائی تو جاوید من ہی من میں اس بات کو لے کر کے خوش ہو گیا کہ چلو میرے گھر والوں نے اتنا تو میرا خیال کیا اور اتنی تو اجازت جو ہے وہ مجھے ان کی طرف سے مل گئی ہے۔ اس بات کو لے کر کے اب اس نے فرح کے ساتھ رابطہ کیا، اور فرح کو جب وہ ملنے ایک پارک میں گیا، وہاں پر بیٹھ کر کے اس نے فرح سے ساری بات تفصیل سے کر دی۔ فرح نے اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بات منظور نہیں ہے، میں کسی کی دوسری بیوی بن کر کے نہیں رہ سکتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری شادی فریدہ سے ہو جائے گی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ وہ بات تھی کہ جس کا جاوید کو توقع نہیں تھی کہ ایسی بات فرح کرے گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ فرح جو کہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کے جینے مرنے جاوید کے ساتھ تھے، لیکن اس نے بہرحال اس بات سے فی الحال انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس بات کو قبول نہیں کروں گی، میں ذہنی طور پر اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوں کہ میں کسی کی دوسری بیوی بن کر کے اپنی زندگی کو گزاروں۔ جاوید نے بھی اس وقت تھوڑا سا جذباتی پن کا مظاہرہ کیا تھا اور فرح کو اس بات کو لے کر کے ڈانٹ دیا تھا۔ اس کے اندر غصہ اس بات کے لیے آیا تھا کہ وہ اس بات کو لے کر کے غصہ کر رہا تھا کہ جو لڑکی میں اتنی امید جس لڑکی کے لیے لے کر کے آیا تھا، وہ لڑکی جو ہے وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی، اور میں نے جس کے لیے اپنے ماں باپ کو کسی نہ کسی طور پر راضی کر لیا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کی سوچ اپنی ہے اور زندگی بھی اپنی ہے، اس لیے وہ کسی کی سوچ پر پابندی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس روز دونوں میں تھوڑی بہت کہا سنی ہوئی، اور اس کہا سنی کے بعد فرح اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی اور جاوید اپنے گھر آ گیا۔ فرح جب اپنی موسی کے پاس پہنچی اور اس کی موسی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے جا کر کے موسی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو موسی نے کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ میں تو وہی سوچوں گی کہ جو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ ڈاکٹر طیب ایک بہت ہی اچھا ملنسار اور خوش اخلاق انسان ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے، گھر بار بھی اپنا ہے، اپنا ایک پرائیویٹ کلینک بھی ہے، اس کے علاوہ ہاسپٹل کا جاب بھی کرتا ہے، لاکھوں روپے ماہانہ کے طور پر کماتا ہے، اس سے اچھا رشتہ تمہیں نہیں ملے گا۔ جہاں تک جاوید کا سوال ہے، تم جاوید سے محبت کرتی ہو، لیکن جاوید نے جو بھی بات تم سے کی ہے وہ اب تمہارے اور جاوید کا آپس کا مسئلہ ہے، تم چاہو تو اسے قبول کرو، تم چاہو تو خود اس سے انکار کرو۔ فرح نے کہا نہیں موسی، میں اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گی کہ میں کسی کی دوسری بیوی بن کر کے رہوں۔ ہاں، اگر وہ مجھے ایسا بولتا کہ میں تم سے شادی کر کے تم سے شادی کرنے کے بعد فریدہ سے بھی شادی کر لوں گا، اسے سہارا دے دوں گا، تب بھی ہو سکتا ہے کہ میرا جواب انکار ہی ہوتا، کیونکہ میں کسی بھی گھر میں کسی بھی انسان کے ساتھ اپنا پیار بانٹ کر کے نہیں رہ سکتی، اور خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے ساتھ اپنا پیار بانٹ دوں جو کہ اس کی بھائی کے منگیتر تھی اور اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لہٰذا اب ظاہری بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے زلیخا نے تو اب یہی کوشش کی کہ وہ ڈاکٹر طیب کی طرف مان جائے اور ڈاکٹر طیب سے اس کی شادی ہو جائے تو بہتر ہے۔
وہ اکلوتی موسی تھی اور ماں کے بعد ماسی بھی ماں ہی ہوتی ہے، اس لیے اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کی یہ بیٹی جو تھی وہ اس کے فیصلے کو سمجھ جائے۔ شاید زلیخا کو پتہ تھا کہ اس کی زندگی بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہے، کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کینسر سے لڑ رہی ہے۔ اگر اس کا کینسر پھیل گیا اور اسے زندگی نے مہلت نہ دی تو اس کے پیچھے فرح بالکل تنہا رہ جائے گی۔ فرح کو بھی اپنی موسی کے کینسر کے بارے میں علم تھا اور اسے بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ موسی پتہ نہیں کتنا عرصہ اس کے ساتھ اور رہے گی، لہٰذا اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دفعہ جاوید سے ملاقات کرے گی۔ اگر جاوید نے اس کے ساتھ کچھ تعاون کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اپنے موسی کے کہے کے مطابق جہاں پر بھی موسی کہے گی وہاں پر اس لڑکے سے شادی کر لے گی۔ ادھر جیسے ہی جاوید کی ہاں ہوئی تھی، جاوید کے گھر والوں نے جاوید کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ کوئی ایسی شادی نہیں تھی کہ جس میں بہت زیادہ رشتہ داروں کو مدعو کیا جاتا یا بڑی ہی دھوم دھام سے کی جاتی، بس 4 جاننے والے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا اور فریدہ کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آنا تھا۔ صرف اتنا ہی کام تھا جو کہ کرنا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اب اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ فریدہ کے پیٹ میں صفدر کا بچہ ہے اور اسی کے لیے جو ہے وہ جاوید اس سے شادی کر رہا ہے۔ لہٰذا اب یہ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور یہ شادی کی تیاریاں اپنے جوبن پر تھیں۔ ان شادی کی تیاریوں کے لیے کچھ زیادہ نہ تو وقت لیا گیا اور نہ ہی کوئی زیادہ زیور گہنا یا کپڑے بنائے گئے۔ صرف 3 سے 4 دن کے اندر ہی نوبت نکاح تک پہنچ گئی۔ محلے کے ہی ایک نکاح خواں کو بلا کر کے دونوں کا نکاح جو ہے وہ کروا دیا گیا۔ ایسے میں جاوید کو بالکل بھی کوئی وقت نہیں ملا کہ وہ فرح کے ساتھ رابطے میں آتا یا پھر فرح سے کچھ بات چیت کر سکتا۔ 1-2 دفعہ اس نے فرح کو کال کی لیکن فرح کی طرف سے نمبر بیزی کر دیا گیا، اور جب کبھی فرح کی کال آئی تو اس نے نمبر بیزی کر دیا، یعنی کہ دونوں ہی اس وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو اگنور کر رہے تھے، لیکن ایسا تھا کہ دونوں ہی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا فون اٹھا نہیں سکے۔ فریدہ کی شادی جاوید کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ باقاعدہ فریدہ جاوید کے نکاح میں آ گئی تھی اور جاوید اسے دلہن بنا کر کے اپنے گھر لے آیا تھا۔ یہ گھر کوئی بہت زیادہ عالیشان بنگلہ نہیں تھا، لیکن اپنا گھر تھا اور جو بھی تھا ٹھیک تھا۔ یہ ایک ڈبل سٹوری مکان تھا جس کے 4 کمرے نیچے اور 4 کمرے اوپر بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ مکان تھا جو کہ فضل حسین نے اپنی نوکری کے دوران، جو کہ اس نے بھی فوج کی تھی ساری زندگی، اس نے بنا لیا تھا۔ اور اب نہ صرف کہ فضل حسین کی پینشن بلکہ جاوید جو کام کرتا تھا اس کی جاب کی جو سیلری ملتی تھی وہی اس کے گھر کے چلنے کا جو ہے وہ واحد ذریعہ تھی۔ لہٰذا جاوید کی سیلری اور اس کے علاوہ فضل حسین کی پینشن کو لے کر ہی اس گھر کا نظام چل رہا تھا، اور کوئی اتنے لینڈ لارڈ لوگ نہیں تھے یا کوئی بہت زیادہ رچ یا برگر فیملی نہیں تھی۔ مکان اپنا تھا، اس لیے بہت سی چیزوں کی سہولتیں ان کو پہلے سے میسر تھیں، کیونکہ جن کے مکان اپنے ہوتے ہیں ان کے آدھے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ باقی آدھے مسئلے جو رہ جاتے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ دونوں کی باپ بیٹے کی ملا کر کے اتنی بن جاتی تھی کہ جس سے وہ اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے چلا رہے تھے۔ فریدہ اگرچہ دلہن بن کر کے آ گئی تھی اور اسے باقاعدہ ایک سجے سجائے کمرے میں بستر پر مسہری پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کمرے کو ہر طرح سے پھولوں سے سجا دیا گیا تھا، اور ایک ایسا کمرہ کہ جسے سہاگ رات کی سیج یا سہاگ رات کا کمرہ کہا جاتا ہے، ایسا کمرہ ہی تیار کیا گیا تھا۔ جاوید رات کو باقی تمام لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد کمرے میں آیا ضرور تھا، لیکن وہ بنا کوئی بات کیے آرام سے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا تھا، اور اس نے نہ تو فریدہ سے کچھ گفتگو کی تھی اور نہ ہی اس نے فریدہ کا حال چال پوچھا تھا۔ اسے تو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ جیتی ہے یا مر گئی ہے، وہ بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے یا کیا کر رہی ہے۔ فریدہ نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ وہ آ کر کے دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا ہے، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس بات سے فریدہ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔
وہ دلہن کا لباس پہنے پہنے ہی اٹھی۔ اس نے اٹھ کر کے سوئچ بورڈ سے سوئچ بند کر دیا اور لائٹ آف کر دی۔ وہ بھی ایک طرف کو منہ کر کے لیٹ گئی اور اب وہ دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ دونوں ہی میاں بیوی سو چکے تھے، دونوں ہی اپنی زندگی کی پہلی رات گزار رہے تھے، جسے سہاگ رات کہتے تھے۔ ایک نیا سفر جو کہ شروع ہوا تھا وہ ایسے شروع ہوا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کر کے لیٹ گئے تھے اور دونوں کا ایک دوسرے سے بظاہر رشتہ ہو چکا تھا، میاں بیوی تھے، لیکن کوئی تعلق، کوئی واسطہ ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اگلی صبح بھی بالکل ایسے ہی ہوا کہ سب سے پہلے جاوید ہی بیدار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ابھی تک فریدہ سو رہی ہے۔ اس نے فریدہ کو ایسے ہی سوتے ہوئے چھوڑا، اٹھ کر کے باہر آیا، اپنے کپڑوں کو اس نے واش روم میں جا کر کے تبدیل کیا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے ساتھ ہی ساتھ غسل بھی کر لیا تھا اور کپڑے بھی تبدیل کر لیے تھے۔ پھر وہ کچن میں گیا تو اس کی والدہ ناشتہ بنا رہی تھی، شاید وہ دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے دفتر جانے کی جلدی کا بہانہ کیا، جو بھی ناشتہ کرنا تھا تھوڑا سا اٹھا کر کے اسی وقت وہیں کچن میں کھڑے کھڑے کچھ کھایا، جس سے پیٹ میں کچھ آسرا ہو جائے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر اپنی گاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ گاڑی اس کے پاس موجود تھی جو کہ تھوڑا سا پرانا ماڈل تھا، لیکن اسی گاڑی پر وہ زیادہ تر سفر کرتا تھا۔ اس گاڑی میں بیٹھ کر کے وہ بینک کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں پر اس کی باقاعدہ ڈیوٹی تھی۔ بینک کھلنے میں ابھی بڑا ٹائم تھا، لیکن وہ وقت سے پہلے گھر سے نکل آیا تھا۔ وہ فریدہ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ابھی اس کے پاس بینک جانے کے لیے بہت وقت باقی تھا۔ صبح کے 8 بھی ابھی تک نہیں ہوئے تھے، تقریباً 7:55 تھے، یعنی کہ 5 منٹ تو 8 بجنے میں بھی رہتے تھے۔ اس کا بینک 9 بجے سے پہلے کسی صورت بھی نہیں لگتا تھا۔ بینک کے لوگ 9 بجے کے بعد ہی بینک میں آنے شروع ہوتے تھے اور وہ بھی 9 بجے کے بعد ہی جایا کرتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر کے نکل آیا تھا، پھر اس نے اپنی گاڑی ایک قریبی پارک کے پاس روک کر کے اس پارک میں اتر گیا۔ پارک ابھی تک بند تھا، ابھی تک تو لوگوں نے پارک کو بھی اوپن نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ایسا پارک تھا جو کہ 9-10 بجے کے بعد ہی اوپن ہوتا تھا، لیکن اس سے اس پارک میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس پارک کے باہر بھی گھنے درخت تھے اور یہاں پر بہت سے بینچ وغیرہ بنے ہوئے تھے، جہاں پر اکثر لوگ بیٹھ کر کے آپس کی خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ لہٰذا وہ بھی ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا اور پھر اس نے فرح کا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے تیسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا اور فرح کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، کیونکہ وہ ابھی تک اٹھی نہیں تھی۔ وہ بھی جہاں پر جاب کرتی تھی اس کے لیے شاید اسے ابھی تیار نہیں ہونا تھا یا جانا نہیں تھا، لہٰذا وہ آج ابھی تک پڑی سو رہی تھی۔ اس نے صبح 8 بجے جب اس کا نمبر اٹینڈ کر لیا، لہٰذا اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، ہاں جاوید، کیا بات ہے اتنی صبح؟ اس نے کہا، پارک کے باہر بینچ پر آ جاؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ فرح نے کہا، اب بھی کچھ بات کرنے کے لیے باقی ہے، تم سناؤ کیا بنا تمہاری شادی کا؟ اس نے کہا، آؤ گی تو بتاؤں گا، یہاں فون پر زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، انتظار کرو، میں آتی ہوں۔ اس نے اس پارک کا پتہ تھا، اسے اس بینچ کا پتہ تھا، اسے ان جگہوں کا پتہ تھا۔ 2 سال سے وہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے، اس لیے یہ جگہ ان سے بھولی ہوئی نہیں تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ میں اس کے پاس پہنچ جائے گی، لہٰذا وہیں پر بینچ پر بیٹھ کر کے وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد اس نے ایک طرف سے اسے ایک سیاہ رنگ کے سلوار قمیض اور دوپٹے کے بہت ہی خوبصورت لباس کے ساتھ وہاں آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی گاڑی پر ہی آئی تھی، لیکن اس نے اپنی گاڑی کو دوسری طرف پارک کیا تھا اور تھوڑا پیدل چل کر کے وہاں پر آئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے اچھے خوش اخلاقی سے ملے اور پھر وہ بھی آ کر کے بینچ کے پاس بیٹھ گئی۔ اب دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کا انتظار کر رہے تھے کہ پہلے کون آغاز کرے گا۔ پھر تھوڑی سی عجیب سی بنائی ہوئی آواز میں جاوید نے کہا، فرح، میری شادی ہو گئی ہے، کل رات کو فریدہ میری دلہن بن کر کے میرے گھر آ گئی ہے۔ فرح نے ایک پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا کہ مبارک ہو، یہی خوشخبری سنانے کے لیے میرے خیال میں تم نے صبح صبح مجھے یہاں پر بلایا ہے کہ تمہاری اس سے شادی ہو گئی ہے اور آپ
تم آج سہاگرات منا کر کے میرے پاس یہاں آ رہے ہو۔ اب جاوید نے کہا ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سہاگرات تو بڑے دور کی بات ہے، میں نے تو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، کمرے میں گیا تھا، چپ کر کے سو گیا تھا، اس کے علاوہ یقین کرو کچھ نہیں کیا، من ہی مر چکا ہے ہر بات سے، اس کو تو دیکھنے کا بات کرنے کا من بھی نہیں کیا۔ فرح نے کہا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے یہ کہانیاں سنانے آئے ہو یا مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا فرح جیسا کہ میں نے تمہیں کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنا لوں گا، میں تم سے شادی کروں گا، میں نے یقین کرو کہ اس سے نہیں اپنایا، اس سے بس ایک نام چاہیے تھا اپنے بچے کے لیے جو میں نے اسے دے دیا ہے۔ اب میں بالکل آزاد ہوں، میرے والدین نے جو فیصلہ مجھ پر مسلط کیا تھا اس فیصلے سے میں آزاد ہو چکا ہوں۔ اب میں ایسا ہے کہ تمہارے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تمہارے بارے میں نے اپنے گھر میں بات کر رکھی ہے، اس لیے ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی موسی سے بات کرو اور ہم جلد از جلد نکاح کر لیتے ہیں، تم مجھ سے شادی کر کے میری بیوی بن کے میرے گھر آ جاؤ۔ جب تم مجھ سے شادی کر کے میری بیوی بن کے میرے گھر آؤ گی تو ایسے میں ظاہری بات ہے کہ فریدہ کو بھی اپنی اوقات کا، اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، وہ ہمارے گھر میں رہے گی ضرور لیکن ایک ڈمی عورت کی حیثیت سے، ایک ایسی عورت جو کہ میرے بھائی کے بچے کو جنم دے گی اور اس کے بعد اس کا مجھ سے یا تم سے یا کسی اور سے شاید کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب فرح نے کہا کہ دیکھو میں ایک عورت ہوں، ایک عورت ہونے کے ناطے میں ایک بات کہوں کہ جاوید یہ ظلم ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، چاہے تمہارے والدین اس بات پہ زور دیتے یا تمہیں کوئی بھی زمانے کا آدمی اٹھ کر کے کہتا کہ تم اس سے شادی کرو، تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا جو تمہاری اپنے من کی تھی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ تم نے باقاعدہ نکاح کیا ہے، اس کے ساتھ تم نے شادی کی ہے اور تم اس کے ساتھ نکاح کر چکے ہو تو پھر ایک بات اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لو، تمہیں اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی عورت کو اس کا حق نہ ملے، وہ اپنے حقوق سے میں جو ہے وہ اس کے حقوق جو ہے اس کو نہ ملے، وہ اپنے حقوق سے دور رہے۔ لہٰذا اس بات کے لیے میں تمہیں غلط کہوں گی جاوید، تمہیں اس سے بیوی مانتے ہوئے اس کا حق دینا ہوگا، کیونکہ اگر تم اسے اس کا حق نہیں دو گے تو ظاہری بات ہے کہ تم ایک عورت کے ساتھ یہ برا سلوک کرو گے، اور میں ایک عورت ہونے کے ناطے کسی عورت کے ساتھ برا سلوک برداشت نہیں کر سکتی۔ رہ گئی میری بات تو یاد رکھو، مجھے اس کے سر پر مسلط مت کرو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میں واقعی میں تمہیں ہی پسند کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، ہو سکتا ہے کہ جو بھی میری زندگی میں آئے میں اسے اس طریقے سے پسند نہ کروں، لیکن ایک بات کو یاد رکھو کہ میں جس کے ساتھ بھی شادی کروں گی میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گی، میں بھلے ہی اسے دل سے اپنا شوہر تسلیم نہ کروں لیکن میں اس کے ساتھ اس کا حق ضرور ادا کروں گی۔ کیوں؟ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس سے نہیں پتہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور ہم کس بات کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے فریدہ کا کوئی قصور نہیں ہے، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور مجھے میری زندگی میں آگے بڑھنے دو، میرے خیال میں ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر کے فرح جانے کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، جاوید نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ شاید رکنا نہیں چاہتی تھی، دونوں کے درمیان کچھ ایسی بات نہیں تھی کہ جس بات کو لے کر کے بات آگے بڑھائی جا سکتی۔ فرح نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، وہ ڈاکٹر طیب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے اور اب وہ وہیں شادی کرے گی جہاں پر اس کی موسی اس بات کو لے کر کے چاہتی تھی، لہٰذا فرح وہاں سے اٹھی اور وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جاوید تھوڑی دیر تک خالی خالی نظروں سے وہاں کی چیزوں کو گھرتا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ دل و جان سے فرح سے محبت کرتا تھا اور فرح کے آگے کسی کو بھی اتنی اہمیت نہیں دے سکتا تھا، بلکہ فرح کے آگے وہ کسی لڑکی کو اہمیت دیتا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں فریدہ اگرچہ اس کے نکاح میں تھی اور اس کی بیوی بن کے آئی تھی لیکن وہ اس سے صرف اس حد تک ہی مان رہا تھا کہ میں اس کا بچہ پیدا ہونے تک یا تو اس کے بچے کو سہارا دوں گا یا پھر جو ہے وہ بس اس سے میں نے نام دینا تھا، نام دے دیا ہے اور میرا نام جو ہے اب اس کے بچے کو مل گیا ہے۔
وہ انہی سوچوں میں مگن تھا اور پھر اسے خیال آیا کہ اب مجھے واقعی اپنے بینک جاب کے لیے، اپنے کام کے لیے نکل جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ میں وہاں سے بھی لیٹ ہو جاؤں۔ وہ بوجھل بوجھل قدموں کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور پھر اس کی گاڑی اس پارکنگ لاٹ سے نکل کر کے اس بینک کی طرف روانہ ہو گئی جہاں پر وہ باقاعدہ نوکری کرتا تھا۔ زندگی اسی طریقے سے آگے بڑھنے لگی۔ اس نے کبھی بھی فرح کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ فرح صرف رحمت بی بی سے یا فضل حسین سے ہی گفتگو کرتی تھی۔ کوئی بھی بات اس کے شوہر یعنی جاوید کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، اور اگر کبھی اس نے اس بات کے لیے کچھ کوشش بھی کی تھی تو جاوید اس کی بات کا جواب دیے بغیر گھر سے نکل جاتا تھا یا پھر اپنی جگہ بدل لیتا تھا۔ ایک دو بار جب اس نے تھوڑی اس بات کو لے کر کے زیادہ ایفیشنسی دکھائی تھی تو جاوید نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا اور چیختا چلاتا گھر سے وقتی طور کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد فریدہ کی اتنی ہمت ہی نہیں پڑی تھی کہ وہ جاوید کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ فریدہ اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جاوید جو ہے وہ اس سے اس قدر نفرت کیوں کرتا ہے۔ شاید اسے ایک بات کا اندازہ تھا کہ میں اس کے بھائی کی منگیتر تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ شاید ذہنی طور پر وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اصل جاوید کی پریشانی یہ بات نہیں تھی۔ اصل تو وہ فرح کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ فریدہ کی زندگی میں اس کی زندگی میں آنے کی وجہ سے اسے فرح جیسی لڑکی کو چھوڑنا پڑا تھا جس کے ساتھ وہ بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس سے علیحدہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کل کو فرح کی شادی کسی اور جگہ ہو جاتی ہے تو اس سارے معاملے کا ذمہ دار وہ فریدہ کو ٹھہرا رہا تھا۔ اگر نہ فریدہ اس کی زندگی میں آتی اور نہ ہی اسے فرح کو چھوڑنا پڑتا، لہٰذا ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ جاوید فرح کے نزدیک نہیں ہو سکتا تھا، اور دونوں میاں بیوی میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ دوریاں ہی دوریاں تھیں۔ ایک نام کا رشتہ تھا کہ جو کہ چلا چلا جا رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی ایسا واسطہ نہیں تھا کہ جسے میاں یا بیوی کا واسطہ کہا جا سکے۔ دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس بات کو لے کر کے اب فضل حسین اور رحمت بی بی بھی من ہی من پچھتا رہے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کچھ واسطہ یا تعلق نہیں ہے۔ کبھی کبھی دبی زبان میں اور کبھی کبھی اعلانیہ اس بات کا اظہار فریدہ نے اپنی ساس اور اپنے سسر کے سامنے بھی کیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جس حد تک وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بات بتا سکتی تھی اس نے بتائی تھی۔ بچہ ہو چکا تھا اور باقاعدہ اب اس بچے کی پرورش فریدہ کر رہی تھی، لیکن اس بچے سے بھی کبھی جاوید نے کوئی دلچسپی نہیں رکھی تھی۔ وہ بچہ اس گھر کا بچہ ضرور تھا، لیکن جاوید اس بچے سے بھی دور رہتا تھا، اتنا ہی دور رہتا تھا جتنا کہ وہ فریدہ کے ساتھ اپنا تعلق دور رکھتا تھا، کیونکہ اسے سب سے بڑا غم جو تھا وہ فرح کے چلے جانے کا تھا، اور وہ فرح کے غم کو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اسی بات کو چلتے چلتے سال بھر گزر گیا۔ اس سال کے اندر اسے جو باتیں پتہ چلی تھیں وہ باتیں اس کے لیے کچھ زیادہ خوش آئند نہیں تھیں۔ باتیں جو اسے پتہ چلی تھیں اس میں سب سے پہلے تو فرح کی شادی کے بارے میں اسے خبر ملی تھی کہ فرح کی شادی کسی دوسرے شہر میں کر دی گئی ہے اور وہ بندہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہے۔ پھر اسی طریقے سے زلیخا کے بارے میں اسے خبر ملی تھی جو کہ فرح کی موسی تھی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور کینسر کے چلتے وہ بھی اب اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ فرح بالکل اکیلی رہ گئی ہے، لیکن اب جس کے ساتھ فرح کی شادی ہوئی تھی پتہ نہیں وہ کیسا شخص تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا، کیسے رہتا ہوگا، ان دونوں کی زندگی جو ہے وہ نبھ رہی ہوگی یا نہیں نبھ رہی ہوگی، ان کے معاملات کیا ہوں گے، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ جاوید کو پتہ نہیں تھا۔ اب اتنی بات تو رحمت بی بی اور فضل حسین کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ اپنا بیٹا اپنے ہاتھ سے گنوا چکے ہیں۔ اگر وہ اس وقت اپنا فیصلہ اپنے بیٹے کے اوپر مسلط نہ کرتے اور فریدہ کے سلسلے میں اسے تنگ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ فرح کے ساتھ شادی کر کے خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوتا۔
کئی بار رحمت بی بی اور فضل حسین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک ہی بات کہی۔ اس نے کہا کہ جیسا آپ لوگ چاہتے تھے نا، میں نے ویسا ہی کیا ہے۔ اب آپ لوگ جو ہے وہ مجھے اس بات کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے کہ میں فریدہ کو وہ خوشیاں بھی دوں یا فریدہ کے ساتھ ویسا تعلق بھی رکھوں۔ آپ لوگوں نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فریدہ کو خوشیاں بھی دینی ہوں گی، مجھے اس کے ساتھ اپنا تعلق بھی رکھنا ہوگا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں فریدہ کے ساتھ شادی کر کے اس بچے کو اپنا نام دے دوں، جو کہ میں نے دے دیا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بات پہ ماں کو یا باپ کو لاجواب کر دیتا تھا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ اب ان کا بیٹا بالکل ہی ایک الگ تھلگ سا جاوید ہو گیا ہے۔ یہ وہ جاوید ہی نہیں جو کہ آج سے سال 1.5 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ فریدہ کے ساتھ شادی کرنے نے جاوید کو بہت بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ رات دیر دیر تک گھر سے باہر رہتا، کبھی کبھار اگر وہ آتا بھی تو نشے میں دھت ہوتا۔ اس نے شراب پینی شروع کر دی تھی۔ اس نے مختلف قسم کی اور ایسی چیزیں جو ہے وہ منہ کو لگا لی تھیں کہ جب کبھی اس کا کسی چیز کا ان میں سے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے بھی بہت کم بات کرتا تھا، بس آتا تھا، آ کر کے سو جاتا تھا، صبح اٹھ کر کے گھر سے نکل جاتا تھا، کبھی کھاتا تھا کبھی نہیں کھاتا تھا، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ کئی دن تک شیو نہیں کرتا تھا، اپنی حالت کو برا بنائے رکھتا تھا، ایک ہی کپڑے کو کئی دن تک پہنے رکھتا تھا۔ اس نے نہ تو سجنے سنورنے کا شوق رہا تھا، نہ اس نے، حتیٰ کہ بینک جاب کرتے ہوئے ہر انسان اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بالکل ہی بدل لیا تھا۔ وہ اپنی جاب پہ بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن کیونکہ اس کا ریکارڈ اچھا تھا اور اسے ایک نیک اور شریف انسان سمجھا جاتا تھا، اس لیے چھوٹی موٹی شکایتوں کو اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا تھا کہ چھوٹی موٹی شکایتوں کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے۔ لہٰذا بینک والے بھی شاید اس کی اس نئی کیفیت سے آگاہ تھے، کیونکہ کچھ لوگ جو کہ بینک کے امپلائی تھے انہیں اس بات کا علم تھا کہ وہ فرح سے کس قدر محبت کرتا تھا، اور فرح جو ہے وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ اسی بات کو کیونکہ 1.5 سال گزر چکا تھا، اور اب اس کی کیونکہ یہی حالت تھی، یہی روٹین تھی، تو اس روٹین کے چلتے ایک بہت عجیب سی بات سامنے آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک روز جب یہ شراب پی کر کے اپنے گھر آیا تو یہ گر کر کے بے ہوش ہو گیا۔ اگرچہ شراب کے نشے میں ایسے ہو جاتا ہے، اور گھر والوں نے یہی سمجھا کہ اس کو کچھ ضرورت سے زیادہ نشہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو اسے اٹھا کر کے اس کے کمرے میں لے جا کر کے لٹا دیا گیا۔ لیکن صبح تک بھی جب اسے ہوش نہیں آیا اور وہ اب اسی طریقے سے اپنے ہوش سے بیگانہ رہا، تو وہ سب لوگ پریشان ہونے لگے۔ لہٰذا اسے اٹھا کر کے قریبی ہاسپٹل میں لے کر کے جایا گیا، جہاں پر بتایا گیا کہ بہت زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے اس کے جگر اور گردوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے اس کے جگر اور گردے جو ہے وہ مکمل طور پر ناکارہ ہو جائیں گے اگر اس کو شراب پینے سے نہ روکا گیا۔ اب ایسے میں ان لوگوں نے، باقاعدہ ڈاکٹروں نے یہ بات بتا دی کہ اگر اس کے جگر یا گردے ناکارہ ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ 1 سال یہ اتنا ہی جی سکے گا، لیکن اگر اس کی یہ شراب کی لت چھوٹ جائے اور یہ اچھی صحت مند غذا کھائے اور اچھی ماحول میں رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، تو یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا جگر، اس کے گردے دوبارہ سے کام کرنے لگ جائیں گے اور ان کی باقاعدہ سے صفائی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے اس سے شراب چھوڑنی ہوگی، اچھی غذا لینی ہوگی، اچھی غذا کے ساتھ ساتھ اسے جو ہے وہ اپنے صحت کا خصوصی طور پر دھیان رکھنا ہوگا۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ظاہری بات ہے ڈاکٹروں نے تو کر دی تھیں، لیکن ڈاکٹر اس کے اندر کے زخم کو تو نہیں جانتے تھے، نہ ڈاکٹروں کو اس کی حالت کے بارے میں پتہ تھا۔ لہٰذا اب فضل حسین، رحمت بی بی اور فریدہ اسے ہاسپٹل سے گھر لے آئے تھے۔ تینوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس کو خوش کیسے رکھا جائے۔ اگر اس کو خوش رکھنا ممکن ہوتا تو یہ 1.5 سال میں خوش ہو نہ جاتا۔ اب کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ان تینوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ بس ان تینوں کو ایک ہی چیز کا پچھتاوا تھا کہ لگتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ فریدہ اکیلے میں بیٹھ کر کے روتی، اپنے آپ کو کوستی کہ میں اس سے نہ ہی شادی کرتی تو بہتر تھا۔
زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا کہ مجھے 4 باتیں سننے کو ملتی، میں بدنام ہو جاتی یا میں شادی کسی اور گھر میں کر لیتی، کوئی نہ کوئی تو مجھے اپنا لیتا۔ اسی طریقے سے فضل حسین کہتا کہ میں شاید اپنے بیٹے پہ کچھ زیادہ ہی ظلم کر گیا ہوں، کیونکہ میں نے ہی اسے اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا، شاید میرے دل کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ادھر رحمت بی بی کہنے لگی کہ وہ کہہ بھی رہا تھا کہ میں پہلے فرح سے شادی کر لیتا ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میں اس سے بھی اپنا لوں گا، بچے کو اپنا نام دے دوں گا۔ اگر میں اس بات کو مان لیتی تو شاید تب بہتر ہو جاتا، فرح کے ساتھ شادی کے ساتھ یہی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں آتی اور وہ فرح اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر کے آتی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی سسٹم نظر آ رہا تھا، تینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے اور تینوں کو ایک ہی سہارا نظر آ رہا تھا کہ اگر جاوید کو واپس اس کی زندگی میں واپس لانا ہے، اس کی زندگی چاہیے اور اس کے جگر اور گردہ وغیرہ جو بھی ڈاکٹروں نے کہا ہے وہ نکارہ نہ ہو، وہ شراب چھوڑ دے اور خوش رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں فرح ہو۔ لیکن کیسے؟ فرح اس کی زندگی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ فرح کے ساتھ اب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرح کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ فرح کی تو شادی ہو چکی ہے، یہ بات گھر والوں کو پتہ تھی۔ فرح اس کی زندگی میں واپس کیسے آ سکتی ہے؟ کیا طریقہ کار کیا جائے کہ فرح اس کی زندگی میں واپس آ جائے؟ تینوں ہی اس بات کو لے کر کے پریشان تھے اور ایک بات جو کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پوچھنا چاہتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ اس کی خوشی کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ فرح کے علاوہ کون سی چیز ہے جو کہ اسے خوش کر سکتی ہے؟ وہ بچہ جو کہ فریدہ کی گود میں تھا، اس بچے کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کا من مر چکا تھا، اور اگر اس کا من مر چکا تھا تو پھر اس کا تن بھی مر جاتا۔ زیادہ سے زیادہ 1 سال کی مہلت تھی جو کہ ڈاکٹروں نے دی تھی، اور اب اس 1 سال کے اندر ہی تھا جو کچھ بھی ہونا تھا۔ اب یا تو تخت تھا یا تختہ تھا، یا زندگی تھی یا موت تھی۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے فریدہ اپنی جگہ پریشان تھی، رحمت بی بی اپنی جگہ پریشان تھی، اور فضل حسین کی پریشانی اپنی جگہ تھی۔ ادھر خادم حسین جو کہ فریدہ کا باپ تھا، اسے بھی فریدہ کی ساری حالت کا اندازہ تھا۔ اسے پتہ تھا کہ آج تک جاوید نے فریدہ کو انگلی تک لگا کر کے نہیں دیکھا، اس نے کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، کبھی اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی، بلکہ سیدھے منہ تو کیا کبھی بات ہی کرنا گوارا نہیں سمجھا۔ اسے فرح کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، فرح کی بات اس تک بھی پہنچ چکی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جاوید فرح نام کی کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا، اور اس محبت کے چلتے جو ہے اس نے ایک قربانی دی تھی، لیکن وہ قربانی جو تھی وہ اس نے اپنے ماں باپ کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ ہتھیار اس نے اپنی ماں باپ کے ضد کے آگے ڈال دیے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کبھی بھی فریدہ کو من سے قبول نہیں کر پایا تھا، اسے کبھی بھی فریدہ پسند نہیں تھی، نہ ہی اس نے فریدہ کو کبھی اپنی بیوی سمجھا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی فریدہ کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وقت اسی طریقے سے گزرنے لگا اور روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، وہ شراب پینے سے بھی باز نہیں آ رہا تھا، وہ اپنی حرکتوں سے بھی باز نہیں آ رہا تھا، اس کی وہی روٹین تھی، اگرچہ اس کی جان جا رہی تھی اور اسے اس بارے میں بتایا بھی کیا تھا، لیکن اس نے اس بات کو ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ محبت کا غم ایک ایسا غم تھا، ایک زخم ایسا تھا جو کہ اس کے سینے کے اندر لگا تھا کہ اسے وہ کبھی بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ ایک روز جب کہ وہ گھر پہ تھا اور بینک کی اس روز چھٹی تھی، کام پر وہ آج نہیں گیا تھا اور آج گھر پہ چھٹی منا رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کی چھٹی بھی کچھ ایسی چھٹی نہیں تھی، بس وہ گھر کے ایک کونے میں پڑا تھا، نہ کسی سے بات، نہ کسی سے کوئی گفتگو اور نہ ہی کسی سے کوئی لینا دینا۔ ایسے میں خادم حسین جو کہ فریدہ کا باپ تھا اس روز گھر آ گیا، اس نے جاوید کی اس کیفیت کو دیکھا، وہ جاوید اس جاوید کو بھی جانتا تھا جو کہ آج سے 1.5 سال پہلے کا جاوید تھا، اور اس نے آج اس جاوید کو بھی دیکھا تھا۔ اس جاوید کو وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ کے جا چکا تھا، لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا، وہ اندر ہی اندر خود اس بات کو لے کر کٹ کے رہ جاتا تھا کہ فریدہ کی وجہ سے جاوید بالکل ہی بدل گیا ہے اور اس نے اپنی زندگی کو بالکل بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس روز جب وہ گھر آیا تو فضل حسین، رحمت بی بی اور فریدہ بھی گھر پر موجود تھے۔
پتہ نہیں اس کے من میں کیا سمائی، کون سی بات تھی جو کہ اس کے من میں آئی، اور اس بات کو لے کر کے وہ جاوید کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے جاوید کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما، وہ بھی ایک بزرگ انسان ہی تھا، ظاہری بات ہے کہ فضل حسین کا ہم عمر ہی رہا ہوگا، اس کا سسر بھی تھا، ظاہری بات ہے، لہٰذا اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس نے کہا جاوید بیٹا ایک بات پوچھوں، اگر تم برا مت مانو تو میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ جاوید نے ایک لمحے کے لیے خالی خالی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظر کو دوسری طرف گھما لیا۔ اس نے کہا جاوید کوئی ایک ایسی چیز بتاؤ کہ جس سے تم یہ شراب پینا چھوڑ دو، تمہیں کم از کم اتنی خوشی مل جائے کہ تم یہ شراب کا نشہ کرنا چھوڑ دو اور یہ نشہ کر کے گھر نہ آیا کرو۔ کوئی ایک ایسی خواہش جو کہ تم اپنے منہ سے کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ میرے بس میں ہوئی تو میں وہ خواہش تمہاری ضرور پوری کروں گا۔ اس ایک خواہش کے چلتے تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، آج کے بعد نشہ نہیں کرو گے، اپنی صحت کا دھیان رکھو گے۔ بس ایک خواہش جو ہے وہ تم مجھے بتا دو جو تم کرنا چاہو، اور میں تمہاری اس ایک خواہش کو اگر پوری کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہوا تو کروں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر میں پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہوا تو تبھی پوری کروں گا۔ ایک خواہش جو ہے وہ تم مجھے بتا دو۔ اب جاوید نے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھا کر کے اپنے سسر کو دیکھا، جو کہ بڑا کی سنجیدگی کے ساتھ اس کے چہرے پر بالکل سنجیدگی تھی، اور وہ جاوید سے اس بارے میں استفسار کر رہا تھا کہ وہ اسے کوئی ایک ایسی خواہش بتائے کہ جو وہ اس کی پوری کر سکے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ کمرے میں اس وقت فضل حسین اور رحمت بی بی بھی آ چکے تھے۔ وہ بھی شاید اپنے بیٹے کے منہ سے کچھ ایسی بات سننا چاہتے تھے کہ جس خواہش کے پیش نظر، جس خواہش کو سامنے رکھ کر کے ان کا بیٹا جو ہے وہ اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ وہ آج کے بعد شراب کو یا پھر کسی بھی نشے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ اپنی زندگی کی طرف بڑھے گا، اپنی صحت کا خیال رکھے گا۔ لہٰذا اس کے لیے کوئی ایک خواہش اس کا سسر اس سے پوچھ رہا تھا کہ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رحمت بی بی اور فضل حسین نے بھی دبی دبی آواز میں کہا کہ ہاں جاوید بیٹا، کوئی ایک ایسی بات بتا دو جو ہم لوگوں کے بس میں ہو۔ اگر وہ بات ہم لوگوں کے بس میں ہوئی اور ہم لوگ وہ بات کر سکتے ہوئے تو ہم ضرور جو ہے وہ تمہیں جو ہے اس بات کے لیے جو ہے وہ تم کرو گے، اور تم جو ہے وہ اس بات کو کرو گے۔ کوئی ایک بات ایسی بتا دو جو تم ہم سے چاہتے ہو۔ اب پہلی بار جاوید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ مسکراہٹ شاید اس بات کی غمازی تھی کہ اس کے من میں کوئی بات ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے سسر، اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک نظر اس کی فریدہ کے چہرے پر گئی۔ فریدہ بھی اسی کمرے میں آ کر کے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا ہاں، اگرچہ اس کی آواز بہت مدھم تھی لیکن اتنی صاف تھی کہ سب لوگ سن سکتے تھے۔ اب جاوید نے کہا ہاں، ایک خواہش ہے، اگر میری پوری کرو، میں زندگی کی طرف اتنا لوٹاؤں گا کہ چلو میں اتنا کروں گا کہ میں آج کے بعد نشہ نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ تمام لوگ ہی اس بات کو جاننے کے لیے متجسس تھے کہ وہ ایسی کون سی خواہش ہے کہ جو اب جاوید کرنا چاہتا ہے، اور جس خواہش کے چلتے یہ کم از کم اتنا زندگی کی طرف واپس آ سکتا ہے کہ یہ اس نشے کو چھوڑ دے گا اور اپنے آپ کو سنبھال لے گا۔ لہٰذا اب فضل حسین نے، خادم حسین نے، رحمت بی بی نے یک زبان ہو کے پوچھا کہ ٹھیک ہے بیٹا بولو، اگر ہمارے بس میں ہوا تو اس خواہش کو ضرور پورا کیا جائے گا۔ جاوید نے کہا کہ وہ آپ ہی تینوں کے بس میں ہے اور آپ تینوں ہی میری اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ تینوں کے علاوہ میری اس خواہش کو شاید کوئی اور پورا نہیں کر سکتا، لیکن آپ تینوں میری اس خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ بات بڑی عجیب تھی۔ رحمت بی بی، فضل حسین اور خادم حسین تینوں ہی اس بات کو سوچ رہے تھے کہ ایسی کون سی خواہش ہے کہ جو ہم تینوں ہی اس کی پوری کر سکتے ہیں۔
کیونکہ ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ فرا کے بارے میں کوئی بات کرے گا، اور فرا تو ظاہری بات ہے کہ تینوں میں سے کسی کے بس میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت فرا کو واپس اس کی زندگی میں لا سکتا۔ پھر ایسی کون سی بات تھی کہ جس سے یہ شراب چھوڑ دے گا، نشہ چھوڑ دے گا، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا تینوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو صرف ہم تینوں ہی پوری کر سکتے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہم جو ہے اس بات کے لیے آمادہ ہیں۔ جاوید نے کہا ایک بار پھر سوچ لو، آپ لوگ بعد میں بدل مت جانا، یہ مت کہنا کہ تم نے یہ کون سی خواہش کر دی ہے۔ اب خادم حسین نے کہا کہ دیکھو جاوید بیٹا، ہم تینوں نے تمہیں ایک بات کہی ہے، اگر ہمارے بس میں ہوگا تو ہی ہم اس خواہش کو پورا کریں گے، تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے خواہش کرنا۔ اب جاوید نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ آپ ہی تینوں کے بس میں ہے میری اس خواہش کو پورا کرنا، آپ تینوں کے علاوہ کوئی اور خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میری کیا خواہش ہے، کون سی ایسی خواہش میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کو صرف آپ ہی لوگ پورا کر سکتے ہیں، جو میری زندگی مجھے کافی حد تک مجھے واپس لوٹا دے گی۔ میں نشہ چھوڑ دوں گا، میں شراب چھوڑ دوں گا، میں اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کروں گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تمام باتیں ایک ہی طریقے سے ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے تو۔ تینوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بہت ہو چکا ہے، ہماری جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ ایک خواہش ہے جو کہ تمہارے من میں ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم تینوں مل کے تمہاری وہ خواہش پوری کریں، اور وہ خواہش ہم لوگ ہی پوری کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے تم وہ خواہش کرو، ہم اس خواہش کو پوری کریں گے۔ جاوید نے اپنے چہرے کو دوسری طرف گھما لیا، شاید کوئی درد تھا جو کہ اس کے چہرے پر عیاں ہو گیا تھا، شاید کوئی بات تھی، شاید کوئی زخم تھا جسے وہ چھپانا چاہتا تھا، لہٰذا اب اس نے درد میں ڈوبی ہوئی ایک آواز کے ساتھ، جس میں ایک گڑ گڑاہٹ تھی، ایک ایسا لہجہ تھا کہ جو سن کر ہی سامنے والا کانپ جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اس کے چہرے پہ درد آ چکا تھا، وہ ایک درد بھرے لہجے میں مخاطب ہوا، میری زندگی سے اس فریدہ کو دور لے جاؤ، میں اس عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اگر یہ میری زندگی سے، میرے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے تو شاید مجھے اتنا سکون ملے گا کہ میں شراب چھوڑ دوں گا، میں واپس اپنی زندگی میں واپس آ جاؤں گا۔ فرا مجھے نہیں مل سکتی، مجھے اس بات کا پتہ ہے، وہ اب کسی اور کی ہو چکی ہے، لیکن مجھے فرا کے جانے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا مجھے اس کے اپنے زندگی میں آنے کا ہے۔ میں اس عورت کو اپنے گھر میں، اپنے ساتھ، اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا، میری اس خواہش کو پورا کر دو۔ یہ وہ عورت ہے کہ جو میری خوشیوں کی قاتل ہے، جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے، ایک ہنستے، ایک زندگی کی طرف جاتے ہوئے جاوید کو یہ موت کے دہلیز تک لے آئی ہے۔ مجھے یہ عورت نہیں چاہیے، اسے لے جاؤ، میری زندگی سے اتنی دور چلی جائے کہ میں دوبارہ اسے اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ تینوں بزرگ ہی جاوید کی بات کو سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ آج انہیں جاوید کے اندر کی نفرت دیکھنے کو مل رہی تھی، اور یہ نفرت فریدہ کے ساتھ تھی۔ ماں باپ کے ساتھ وہ اس لیے نفرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کے ماں باپ تھے، لیکن اپنی ساری نفرت کا رخ اس نے فریدہ کی طرف موڑ دیا تھا، اور فریدہ چپ چاپ دروازے میں کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ جب اس نے، یعنی جاوید نے اس بات کو کہا تھا کہ اس عورت کو میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور لے جاؤ، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اس کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، ایک رنگ سا تھا جو کہ اس بیچاری کے چہرے پہ آ کے گزر گیا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، شاید میرا اسی بات کو لے کر کے قصور تھا کہ اگر شادی سے پہلے یہ سب لوگ مجھے بتا دیتے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہے اور یہ کسی اور سے محبت کرتا ہے،
اس سے تو صرف قربانی مانگی جا رہی ہے، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو شاید میں ہی اس سے شادی نہ کرتی۔ اب آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ خادم حسین نے اپنا چہرہ گھما کر کے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بیٹی کے چہرے پر بھی آنسوؤں کی ایک جھڑی لگی ہوئی ہے۔ یہی آنسو شاید رحمت بی بی اور فضل حسین کی آنکھوں میں بھی تھے۔ پھر ایک آواز آئی، یہ آواز فریدہ کی طرف سے تھی۔ اس نے کہا کہ اس 1.5 سال میں مجھ سے کبھی کوئی چیز اس گھر والوں نے مانگی نہیں ہے۔ آج پہلی بار میرے نام نہاد شوہر نے مجھ سے ایک چیز کا تقاضا کیا ہے اور اس تقاضے کو میں مانتی ہوں۔ میں آج اب بھی اور اسی وقت ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور کبھی دوبارہ اس کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر کے اس نے اپنے باپ کو مخاطب کیا۔ خادم حسین نے فضل حسین اور رحمت بی بی کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ فریدہ کی طرف بڑھا۔ چھوٹا بچہ فریدہ کے پاس ہی تھا، اس کی گود میں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اس گھر کے دروازے سے باہر کے دروازے کی طرف نکل پڑا۔ ایک بار بھی پیچھے ان لوگوں نے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ انہیں کسی کی آواز کی امید نہیں تھی۔